بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باپ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کمانی ہو تو اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین جو حکم دیں ان کو بجا لاؤ، ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ جب وہ باہر سے آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس طرح کئی مقام پر والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنے اور ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ والد ایک ذمہ دار انسان ہے جو اپنی خون پسینے کی محنت سے گھر چلاتا ہے۔ والد ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ والد کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ اور دوران حیات باپ کا ادب و احترام کرنا، ان سے محبت کرنا اولاد پر لازم ہے۔ اسی طرح جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے سرمایہ آخرت نیک اولاد ہی ہوتی ہے جو ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو اپنے والدین کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا بھی سکھائی۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحمت کاملہ نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا۔ اور والد کی خدمت اور احترام سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ والد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور باپ سچے جذبے اور صادق رشتے کا نام ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ باپ کی عظمت سے کوئی بھی انسان، دین، مذہب، قوم اور فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ باپ کا رشتہ ہر غرض، بناوٹ اور ہر طرح کے تقاضے سے پاک ہوتا ہے۔ باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے لگے کہ میرے والد میرے مال سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تو اور تیرا مال تیرے والد ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بڑی غور طلب بات ہے کہ باپ ایک چھت کی مانند ہوتا ہے۔ جس طرح ایک چھت گھر کے مکین کو موسم کے سرد گرم ماحول سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح باپ موسم کے ناروا سلوک سے ہمیں تحفظ دیتا ہے، آندھی، طوفان اور گرج چمک اور گھنگور گھٹا سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتا ہے۔ ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکے اور معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اولاد جوان ہونے کے بعد باپ کی محنت و مشقت اور مہربانیاں بھول جاتی ہے۔ جوان بیٹا ہاتھ آئی دولت پر اپنا حق یوں جتلاتا ہے جیسے صرف اسی کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ غور طلب بات ہے کہ والد کا احترام کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کا بھی احترام کریں۔ والد کی عزت کریں تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ والد کا حکم مانیں تاکہ خوشحال ہو سکیں، اور والد کے سامنے اونچا نہ بولیں ورنہ اللہ رب العزت آپ کو نیچا کر دے گا۔ ماں باپ کی بہت خدمت کریں۔ ان کے مرنے سے پہلے اگر اولاد گھر وغیرہ کے اخراجات کے لیے باپ کو رقم دیتی ہے تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنائے اور ہماری اولاد کو بھی ان حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک نہایت ہی بنیادی حق اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اسی طرح ان کی خدمت و فرما برداری بھی ایک بہترین اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔